فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور سحری کر کے ہم نماز میں شامل ہو گئے. اب بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جماعت کے وقت کے قریب تک انہوں نے سحری کی، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ سحری کا اور آپ جماعت میں شامل ہونے کا وقت، ان دونوں کے مابین کتنا عرصہ تھا یا کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے فرمایا مابین قرأت 50 آیت تقریباً، ان الفاظ میں کہ جتنے وقت میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں اتنا وقت تھا ہماری سحری کھانے اور جماعت میں شامل ہونے میں. اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اذان جو ہے وہ تو جماعت سے پہلے ہوتی ہے جی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں ارشاد واضح طور پر موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کھانے کی نیت سے، پانی پینے کی نیت سے اپنے ہاتھ میں کوئی برتن لیتا ہے اور ادھر سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، ہاتھ میں برتن لیا اور ادھر سے اذان کی آواز آ گئی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر کے پھر برتن کو رکھے. اب جو حاجت کو پوری کرنے کی بات ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس نے دیکھا کہ میرے سامنے پلیٹ ہے، اب حلوے کی کر لیں یا بریانی کی کر لیں، جس کی بھی چاہیں کر لیجئے. اب وہ کہے کہ میں یہ پلیٹ پوری کر کے خوب اچھی طرح پیٹ بھر کے ہی اس پلیٹ کو ہاتھ سے نیچے رکھوں گا، تو ایسا نہیں. اپنی حاجت پوری کر لے جس سے اس کا گزارا ہو جائے، بھوکا نہ رہے، دوپہر میں پریشان نہ ہو جائے. تو تھوڑا بہت کھا لے، تھوڑا بہت پانی پی لے، یا یوں کہہ لیں کہ اذان شروع ہو گئی اور اذان کے شروع ہونے اور ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے مؤذنین جو ہیں بعض 5 منٹ سے بھی تھوڑا زیادہ لیتے ہیں اور بعض 4 منٹ میں اذان ختم کر لیتے ہیں. تو 4-5 منٹ کا جو یہ وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی کھانے کی حاجت رکھتا ہے اور وہ وقت سے تھوڑا لیٹ اٹھا، لیٹ شامل ہوا سحری میں، تو اس کو اتنی گنجائش ہے کہ اذان کے ہونے تک وہ کھانا کھا لے. اب یہ کہ وہ اپنی حاجت کے لیے برتن اٹھایا تھا، اذان ہو گئی، اذان کو ہوئے وقت ہو رہا ہے، وہ ابھی کبھی چائے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، کبھی سویٹ ڈش کی طرف ہاتھ بڑھا، ایسا نہ ہو، کیونکہ اذان جو ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہیں تو کھانا شروع کرو، یعنی وہ سحری کے وقت اذان کہتے ہیں، اس وقت کھاؤ پیو، اور جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہیں تو اس وقت کھانا چھوڑ دو. تو معنی یہ کہ سحری کا جو عام آدمی مختار ہے، جس کو اختیار ہے کہ وہ سحری کھا کے ختم کر دے، اسے اذان ہونے تک ختم کر لینا چاہیے. بلکہ اسے بھی تھوڑا پہلے جو امساک کہتے ہیں، ہمارے پاک و ہند میں جو کیلنڈر وغیرہ اور سحری افطاری کے اوقات پر مشتمل بروشرز وغیرہ شائع ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے وقت امساک. وقت امساک سحری سے کوئی 5-7-10 منٹ پہلے ہوتا ہے. تو وہ 50 آیات کے بقدر پڑھنے والی بات ہے، اور یہ ہے وقت مختار، یعنی آدمی کو اختیار ہے کہ اتنا پہلے چھوڑ دے. لیکن ایک آدمی مضطر ہے، اس کو اختیار نہیں بلکہ وہ اضطرار کی حالت میں ہے، لیٹ اٹھا، لیٹ کھانا شروع کیا، ہاتھ میں برتن لیا اور اذان شروع ہو گئی. تو وہ اذان کے ہوتے ہوتے اگر کچھ کھا لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا روزہ مکمل ہوگا. احسن اللہ علیکم شیخنا. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں غروب آفتاب کے بعد ہم افطار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ 6 مہینے رات اور دن ہوتے ہیں، اس طریقے کچھ جگہ ایسی ہیں، تو شیخ وہاں پہ روزہ رکھنے کا اور افطار کرنے کا سسٹم کیا ہوگا؟ یہ قطبین کے علاقے ہیں، قطب شمالی، قطب جنوبی، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. تو ان جگہوں پر جو نماز کا وقت اور روزے کا وقت ہے، ان دونوں کو جو قریبی 24 گھنٹے کے دن اور رات والے جو بھی قریبی علاقے پڑتے ہیں، جن میں 24 گھنٹے کا دن اور 24 گھنٹے میں دن اور رات ہوتے ہیں،
جیسے کہ ہمارے یہاں ہے، جی جی ان علاقوں کے حساب سے وہ نماز پڑھیں گے کہ یہ وقت جو ہے یہ نماز فجر کا ہے، اس سے اتنے عرصے کے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے، اتنے عرصے کے بعد اس کے عصر کا وقت ہوتا ہے. تو وہ جو ان کے قریبی نارمل دنوں کے یا نارمل دنوں اور راتوں کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے مطابق نمازیں پڑھیں گے اور انہی علاقوں کے مطابق سحری افطاری کریں گے. اب زیادہ کہ 6 مہینے نہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو یہ تکلیف نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. تو ایسے میں وہ اپنے قریبی علاقوں کے حساب سے سحری اور افطاری کریں گے، اپنے قریبی علاقوں کے حساب سے نمازوں کے اوقات مقرر کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کے 6 مہینے میں کتنے روزے آئیں گے اور کتنی نمازیں آئیں گی، تو وہ قریبی علاقوں کا اعتبار کریں گے، نہ کہ اپنے علاقے کا. 24 گھنٹے والے جو نارمل دن اور رات والے علاقے ہیں ان کے حساب سے ہی نمازیں ہوں گی، ان کے حساب سے ہی ان کی سحری اور افطاری یا روزہ ہوگا. احسن اللہ علیکم شیخنا. شیخنا قرآن پڑھنے کے بعد بہت سارے قراء، بہت مشاہیر جو قراء ہیں وہ پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. تو کسی بھائی نے سوال کیا کہ کیا قرآن مجید کے بعد پڑھنے کے بعد آیتوں کو کیا ہمیں صدق اللہ العظیم پڑھنا جائز اور درست ہے، جبکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے اوپر ہم صداقت کی گواہی دیں؟ تو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اللہ رب العزت کا کلام ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ صادق ہے. اللہ رب العزت سے صدق کے سوا کچھ نہیں صادر ہوتا. تو ایسے میں اگر کوئی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو صادق مانتا ہوں تو گواہی دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں مسئلہ صرف یہاں آ کے تھوڑا سا رکتا ہے یا اٹکتا ہے جی کہ اللہ رب العزت تو صادق ہے اور اس کا کلام بھی یقیناً صادق ہے. جی اب ایک قاری صاحب ہیں، وہ پوری لے کے ساتھ یعنی پوری آواز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، پوری ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے 5 منٹ تلاوت کی یا کم و بیش وقت تلاوت کی، اور جس آواز، جس راگ اور جس خوش الحانی کے ساتھ وہ سارا قرآن پڑھتے رہے، اسی خوش الحانی سے آ کے انہوں نے صدق اللہ العظیم بھی کہا. اب ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ قرآن کا ہی حصہ ہے. محض اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن ہی کا حصہ ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اگر وہ کہتا ہی ہے صدق اللہ العظیم، اگر وہ کہتا ہی ہے تو وہ اپنی لے بدل لے، اپنا انداز بدل لے. اس نے پوری خوش لہانی سے تلاوت کی ہے، اب چھوڑتے وقت اگر وہ کہتا ہے صدق اللہ العظیم سادہ الفاظ میں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اس میں ایسی کوئی قباحت اتنی بڑی نہیں ہے، صرف یہ کہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن چیز شامل نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی آواز میں نہ کہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مومن کاری لوگ اسی آواز سے ہی پڑھ جاتے ہیں، اسی آہنگ سے، اسی زور شور سے ہی صدق اللہ العظیم بھی وہ پڑھتے ہیں. اگر وہ اس میں فرق کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ قرآن اور غیر قرآن کے کلمات جو ہیں ان کو ادا کیا جا سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچ ہے، صدق ہے اور اللہ صادق ہے. احسن اللہ علیکم شیخنا قرآن مجید سے ہی تعلق ہے. قرآن مجید کے متعلق سے ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو کیا اس کو اٹھا کر کے ہم چوم سکتے ہیں یا سینے سے لگا سکتے ہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہے؟ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم انتہائی مقدس چیز ہے، قرآن کریم انتہائی مبارک چیز ہے. ان سب باتوں میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مقدس بھی ہے، مبارک بھی ہے، کلام الہی ہے. تو اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوا؟ لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارا قرآن کریم کو پکڑا، پہلے نمبر پہ سارا سال تو ہم پکڑتے ہیں تو رمضان میں آ کے پکڑنا شروع کرتے ہیں، اس کو اپنے طاقوں سے اتارتے ہیں، اس کے غلاف سے گرد و غبار چھاڑتے ہیں، اور پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے ایسے قرآن پکڑا اور پہلے اس کو چوما، چومنے کے بعد اس کو کھولا اور تلاوت شروع کی. بند کر کے بھی یا بند کرتے وقت بھی یہی رویہ اپنایا جاتا ہے.
جبکہ سلف صالحین امت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے، احترام کیجئے، قرآن کریم ہے، ادب کیجئے، یہ سارے حق قرآن کریم کو حاصل ہیں کیونکہ وہ کلام الہی ہے جی لیکن احترام اور ادب کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو چومیں گے تو احترام ہوگا، چومیں گے تو ادب ہوگا۔ اگر بعض جگہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو احتراماً چومتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ہی برا سمجھا جائے، اب اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کا ادب کریں، احترام کریں، قرآن کریم کو ادب سے کھولیں، احترام سے کھولیں، احترام سے رکھیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس کو چومنا، اس کی مثال صالحین امت، سلف صالحین امت، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، ائمہ سے وہ نہیں ملتی۔ یہ آہستہ آہستہ کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی سنتوں میں سے نکل آتی ہیں یہ باتیں، لہٰذا اس کام کو ترک کرنا چاہیے، قرآن کریم کو لیں۔ میں بر صغیر پاک و ہند کی سنتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف، ان کی جو کتاب ہے صحیح اور ضعیف کے بارے میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فیروزہ، عقیق، یہ اور وہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہنا ہوا ہو تو آدمی کی قسمت بدلتی ہے، یہ رنگ بدلتا ہے، پتھر رنگ بدلتا ہے، انسان کی قسمت بدلتی ہے اس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ہندوستانی حدیثیں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو حجازی، مکی، مدنی ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی حدیثیں ہیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان ایک ہی تھا، اس لیے میں نے تھوڑا فرق کر دیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی یہ سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کا پہلے سلف صالحین امت سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ قرآن کو کھولتے وقت چومتے تھے، قرآن کو کھولتے وقت یا بند کرتے وقت بھی چومتے تھے، اور صرف چومتے ہی نہیں، چومیں گے اور پھر ایسے باقاعدہ آنکھوں پہ لگائیں گے۔ جی 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 وہ رویہ جو رویہ سکھلایا گیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر کہ انگوٹھوں کو چوما جائے پھر آنکھوں پہ لگایا جائے، وہی رویہ قرآن کریم کے ساتھ بھی اپنایا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی عادات میں سے ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عادات تک کی لفظ رہنے دیتے ہیں، تھوڑا آگے لے جائیں گے تو پھر وہ لفظ ذرا تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، سلف صالحین امت سے ثابت نہیں، یہ خود ساختہ عمل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ احسن اللہ علیہ شیخ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ہندوستانی ہے، بہرحال تو وہ ایک یہاں پہ ریاض میں ہوتے ہیں شیخ عبداللہ حماد الرسی، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، وہ ایک یہاں کے دعات میں سے ایک ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ شباب جا رہے تھے تو بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا بلدیہ اور لکھا تھا النظافۃ من الایمان۔ تو کسی نے پوچھا کہ شیخ ایسی کوئی حدیث ہے النظافۃ من الایمان؟ مجھے ایسی کوئی حدیث ہے شیخ؟ نظافہ والی حدیث روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ الطہور و شطر الایمان جو ہے نا، الطہور شطر الایمان، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ النظافۃ من الایمان شیخ من اخرج هذا الحدیث؟ تو کہنے لگے کہ اخرجہ البلدیہ۔ ہاں صحیح بات ہے کہ یہ بلدیہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ روایت جو ہے نظافہ کے لفظوں سے نہیں، الطہور و شطر جو ہے وہ صحیح ہے۔ جی جی احسن اللہ علیہ شیخ، کوئی عادل صاحب ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج کل اسپیکر لے کر کے بچے بھیک مانگتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو جو پورا سیٹ اپ کے ساتھ نکلتے ہیں ان کو بھیک دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے، جو ان کا پیشہ بنا رہتا ہے؟ جہاں تک یہ بھیک کا معاملہ ہے نا، بھیک مانگنے میں کچھ پیشہ ور لوگ باقاعدہ شامل ہو جاتے ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں، ہمیشہ ایسا ہے کہ مختلف انداز اختیار کر کے بھیک مانگنے والے آتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جسے آپ سمجھیں کہ یہ مستحق ہے اسے دے دیں، یا آپ کے سامنے کسی نے دستے سوال دراز کیا، جو آپ کو توفیق ہے آپ اس کو دے دیں، آپ کی نیت صحیح ہے کہ یہ یقیناً مستحق ہوگا یا مستحق ہو گیا ہوگا۔ آپ اس کی مثال یہ لے لیں کہ آپ یہاں سے کسی سفر پر ہیں، راستے میں آپ کسی فلنگ سٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیٹرول ڈلوانا چاہتے ہیں اپنی گاڑی میں، تو آپ کی گاڑی کے آگے ہی تھوڑا کر کے فرسٹ کلاس گاڑی لا کے آدمی کھڑا کر دے گا،
جی گاڑی کو بریک لگا کے باہر نکل کے آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا بٹوا گم ہو گیا, میرے پاس پٹرول ڈالنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے, گاڑی میں پٹرول نہیں ہے. جی جی اب آپ اندازہ کریں کہ مانگنے کا انداز کتنا زبردست قسم کا ہے. پٹرول کے لیے پیسے نہیں, اور یہ آدمی آپ کو 1-2 مرتبہ نہیں بار بار ملے گا. اگر آپ اسی جگہ سفر کرنے والے ہیں بار بار ملے گا, بار بار اس کا بٹوا گم ہوتا ہے, بار بار وہ پٹرول کے لیے پیسے مانگ. اب یہ ایک معیاری بھیک مانگ ہے, معیاری بکاری ہے کہ اسے اب 1-2 ریال دے کے تو آپ اس کی گاڑی میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتے نا. اس نے آپ سے اس انداز سے طلب کیا ہے کہ آپ 10-20 تک تو کم از کم آئیں گے نا, 10-20 سے کم کیا پٹرول وہ ڈالے گا. صحیح. تو اگر آپ کسی کو کوئی سپیکر پہ آئے, کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے, اب جو پہلے وقت کی اہم سواری تھی, اگر کوئی گھوڑے پہ بھی آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں, اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ مستحق ہوگا تو اسے دے دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر دوسرے دن مجھے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, کبھی کسی پیٹرول پمپ پہ ملتا ہے, کبھی بازار میں, کبھی گلی میں, کبھی کسی نکڑ پر, اگر اس طرح کا آدمی ہے آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو نہ دیں, کیونکہ وہ مستحق نہیں, وہ عادت سے مجبور ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ کام وہ بھیک مانگنے کا کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے, اپنے محلے والوں سے, بلکہ کئی لوگوں سے زیادہ مالدار ہیں. بالکل. لیکن وہ ان کی چونکہ عادت بن چکی ہے, مرد الگ بھیک مانگ رہے ہیں, عورتیں الگ بھیک مانگ رہی ہیں, اور بڑے عجیب و غریب انداز, گرمی کا موسم ہے, چھوٹا سا 6-8 مہینے کا بچہ کندھے سے لگایا ہوا ہے, اور کسی نہ کسی چوک پہ کوئی خاتون کھڑی ہے, دیکھ کر ترس آ جاتا ہے کہ اس اتنی گرمی میں یہ بچے کو بھی جلا رہی ہے, خود بھی جل رہی ہے. اور حالانکہ ان میں عموماً لوگ جو ہیں وہ پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں. اگر کسی پہ اعتماد ہے آپ کو کہ یہ یقیناً مستحق ہوگا تو اس کو دے دیں, آپ کی نیت پر اللہ آپ کو ثواب دے گا. لیکن یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے اسی کو مستحق سمجھ لیں گے, تھوڑا بہت فرق جو ہے ہونا چاہیے. جی جی شیخ صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں مشہور ہوتے ہیں. یہ مطلب ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے یہاں ایک آدمی بھیک مانگنے آتا تھا, ہم لوگ چھوٹے تھے, صبح صبح پہنچ جاتا تھا وہ, اور بڑے دور سے چلاتا تھا ہماری دادی کو دیکھ کر کے ہماری سگی بہن ہے اور یہ ہے, ہم کو یہ دے دے. تو انداز ہوتا ہے ان کا. ہاں, تو ہمارے ہی ادھر کے کچھ لوگ گئے اس ایریا میں جہاں رہتا تھا, تو پتہ لگا کہ اس کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے, اس کے اندر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے, مزرعہ ہے, سب کچھ ہے. تو ایسے بھی لوگ بہت بڑا مالدار آدمی, وہ بڑا مالدار آدمی تھا. جی بہرحال شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ جیسے عام طور سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں مؤذن صاحب نے اذان دے دی, تو اب کیا ہمیں قرآن کو روک دینا چاہیے کہ قرآن ہم پڑھتے رہیں, اذان کا جواب دیتے رہیں؟ کیا ایسی گنجائش ہے؟ یہ چونکہ قرآن کریم اور اذان جو ہیں یہ دونوں آپس میں کوئی کلیش کرنے والی چیزیں تو ہے نہیں ہیں. جی اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو صاف ستھری آواز جو ہے کان تک مؤذن کی بھی پہنچ رہی ہے, آپ تلاوت کرتے رہیں, وہ بھی سنتے رہیں, اور جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہوتا ہے, ایک مرتبہ زبان سے آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں اور پھر دوبارہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. ایک وقت میں دونوں کام, دونوں ثواب حاصل کیے جا سکتے ہیں, اس میں یقیناً کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اور اگر ہم اپنے علاقوں کی بات لیں تو ہمارے علاقوں میں تو بہت سارے مسائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اسے سلام مت کہو, اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اسے سلام مت کہو, اگر کوئی وضو کر رہا ہے اسے سلام مت کہو. اور میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ کھانا کھانے والے کو کوئی آ کے سلام کہے تو کیا اس کے گلے میں لقمہ اٹک جائے گا؟ اس نے سلام کیا ہے تم وعلیکم السلام کہو, اللہ خیر صلی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی حالت میں سلام علیکم کا جواب دے رہے ہیں. جی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی کو سلام مت کرو, بلکہ نماز کے دوران بھی سلام کا جواب دینے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دے دیں, یا جس جگہ بھی آپ ہیں, تحیات میں ہیں, قیام میں ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے صرف اشارہ کر دیں. منع نہیں کیا کہ سلام مت کرو نمازی. ہمارے لوگ نمازی کو سلام منع, فلاں کو منع. تو اذان اور تلاوت کے دوران کوئی خلاش نہیں. شیخ الاسلام
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات جو ہے نا اسی سلسلہ میں کہی تھی کہ اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آ کے سلام کہتا ہے، تو کیا اس کے سلام کا جواب دیا جائے یا نہیں. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت پیپر فتویٰ شائع کروایا، یا ان کے جو لوگوں نے کیا تھا، کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، کسی نے آ کے سلام کہا، وہ کہے وعلیکم السلام اور پھر تلاوت شروع کر دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، تلاوت شروع کر دے. یہ 30 نیکیاں اضافی آ گئیں، اور وہ تو پڑھ ہی رہا ہے. جی جی بالکل. وہ تو اپنا ایک اس کی حزب ہے، ایک وظیفہ ہے، جتنا پڑھنا ہے وہ تو اتنا پڑھے گا. ساتھ میں یہ 30 نیکیاں باہر سے اور شامل ہو گئیں. اسی طرح تلاوت اور اذان دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے دونوں کو بیک وقت ادا کیا جا سکتا ہے. جب اذان ختم ہو، لمحہ بھر کے لیے رخ کر دعائے اذان جو ہے وہ مکمل کر لے. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، دعا مکمل کرے، دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو جائے. کوئی ایسی رکاوٹ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور نہ کوئی مانتا ہے کہ اذان میں تلاوت نہ ہو، تلاوت میں اذان نہ ہو. جواب نہ. احسن اللہ علیکم شیخ. ایک سوال کل بھی آیا تھا اور آج بھی بار بار آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگنور کرنا مناسب نہیں ہے. کوئی عبداللہ رافی صاحب لوگ آتے ہیں نا. ہاں، کوئی عبداللہ رافی صاحب وہ کہہ رہے ہیں افطار میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اب ہم بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر ہم کو بیٹھنا ہے کہ بیڈ پہ بیٹھنا ہے؟ کہاں بیٹھ کر کے افطاری کریں؟ افطاری کے لیے بیٹھنے کا کوئی مخصوص مقام نہیں ہے. جہاں کوئی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے وہاں بیٹھ کے کھا لے. ظاہر ہے کہ جو اول ترین شکل یا اول ترین کہیں کہ سنت ہے، وہ ہے زمین پر بیٹھ کر، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا. اب زمین پر بیٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قالین ہٹا دو، نیچے سے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی ہٹا دو. آپ لوگ اپنے قالین کو اچھا رکھنے کے لیے اس پہ کوئی دوسرا دسترخوان وغیرہ ڈالتے ہیں. آج کل پلاسٹک کے دسترخوان نکلے ہوئے ہیں، وہ ڈالتے ہیں. تو زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، یہ اولین شکل ہے. لیکن اگر کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے لا کے مہمان گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی نہیں نیچے مت بیٹھو، آپ بیڈ پہ بیٹھو، اس کو بیڈ پہ دے دیتے ہیں. کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بیڈ پہ اسی طرح کھائے جس طرح کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ممنوع ہیں اور ناجائز ہیں. اس میں ایسی کوئی ممانت والی چیز نہیں ہے. جہاں اللہ رب العزت اس کو رزق مہیا کرتا ہے وہ کھا لے. اگرچہ افضل شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے. آج کل ڈائننگ ٹیبل آ چکے ہیں. اگر کوئی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے کا عادی ہے، کھا لے، کوئی بات نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ نئے دور میں کھانے کا انداز، اب کھانے کا انداز جو ناجائز ہے وہاں تک نہ جائیں. وہ جو جس کو بفے سسٹم کہا گیا نا آج کل، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چلتے پھرتے کھانا کھانے والا سسٹم یہ بفے سسٹم نہیں، یہ بفیلو سسٹم ہے. یہ تو چلتے ہوئے ڈھور ڈنگروں کی طرح ادھر سے تھوڑا سا اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، وہ نہ کرے. اگر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھا ہے، آگے ٹیبل پر کھانا پڑا ہے، کھا لیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں. شیخ صاحب اسی طرح افطاری کا معاملہ. جی جی میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب ایک بھائی ہیں کہہ رہا تھا کہ افطاری کرنے والی بات نہیں ہے. افطاری بھی کر سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب آصف صاحب کا سوال ہے کہ ایک آدمی کچھ سال پہلے وفات پا گیا، زکوٰۃ ان پر فرض تھی مگر انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا. اب کیا ان کی اولاد ان کی طرف سے جن سالوں میں انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے، کیا وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی جو اولاد ہے کیا وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ اگر ان پر زکوٰۃ فرض تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ مالی عبادت ہے، اور اگر اس نے وراثت چھوڑی ہے اتنی، تو یہ بجائے اس کے یہ ساری کھا جائیں. ان کو چاہیے کہ اپنے والد کا بوجھ کم کریں. یہ چیزیں اس کے ذمہ تھیں. مالی عبادت خاص طور پر اگر کسی کے ذمہ ہو، دوسرا ادا کر دے تو اس کی گنجائش ہے. جیسا کہ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے والد پر حج واجب ہو چکا تھا، لیکن اس کی پوزیشن یعنی مالی طور پر تو حج واجب ہو چکا ہے، لیکن اس کی پوزیشن ایسی ہے لا یثبت علی الراحلہ کہ وہ سواری پر بھی بیٹھا نہیں رہ سکتا کہ اس کو حج کرنے کے لیے لے جایا جائے. تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کر لو، یعنی تم اس کی طرف سے حج کر لو.
ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دین اللہ حق و یقضا، اللہ کا قرضہ جو ہے وہ زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اب یہ اس شخص کے ذمے قرضہ تھا اللہ کی طرف سے جو زکوٰۃ ہے، اس نے ادا نہیں کی، اور اولاد کو پتہ ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکے، کروا بھی نہیں سکے۔ آج اس نے وراثت چھوڑی ہے، اس کی وراثت میں سے موٹا سا حساب کر لیں، اب یہ ظاہر ہے کہ اتنی باریکیوں میں وہ جا نہیں پائیں گے، لیکن ایسٹیمیٹلی اندازہ ایک لگا کر وہ اس کی طرف سے یہ نیت کر کے کہ یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے والد کے ذمے کچھ زکوٰۃ باقی ہے، وہ ادا نہیں کر سکا، وہ ادا کر دیں، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے، ان کے والد کو اس کا فائدہ پہنچائے گا۔ جی شیخ صاحب، ایک دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگ افطار سے تھوڑا پہلے 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، یعنی 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں گے اور بالکل مکمل طور سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے، تو کیا اس کی کوئی دلیل سنت سے ملتی ہے؟ جس انداز سے کچھ لوگوں کا یہ جس حد تک اپنایا جا رہا ہے نا کہ باقاعدہ قبلہ رو ہو کر اور باوضو اور بڑے اسپیشل انداز کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اہتمام تو اس طرح ثابت نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب روزہ کھولنے لگتے تو اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبولیت دعا کے اوقات بتائے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے، یعنی افطاری کے وقت، روزہ افطار کر کے فوراً، روزہ افطار کرنے کے دوران، یا افطار کرنے سے تھوڑا پہلے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو یہ قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک صحابی کی وہ روایت ملتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا کا اہتمام کیا ہو۔ لہذا جو افضل شکل نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ دعا مانگیں، آپ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، زبان و دل کو شامل کر کے دعا مانگیں، لیکن اس کو مکمل شکل یہ دینا کہ باقاعدہ جیسے اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس طرح روزانہ یہ عمل اختیار کیا جائے، یہ صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک صحابی کا عمل یقیناً بتایا گیا ہے، لیکن افضل شکل جو اس سلسلے میں وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی کہ مطلقاً دعا کرے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ہر دعا کرنے کے لیے یہ ضروری تو ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ہی مانگی جائے۔ دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھے بیٹھے، اب سجدہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، سلام پھیرنے سے پہلے قعدہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، تو اسی طرح دعا مانگے جتنی چاہے مانگے، لیکن باقاعدہ یہ اہتمام کرنا، یہ انداز، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سلسلہ بھی باقاعدہ باجماعت ادا کیا جا رہا ہے، اتنا رنگ نہ دیا جائے اس کو۔ دعا کرنا سنت ہے، ثواب ہے، دعا کرنا یہاں قبولیت کا سبب ہے، قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہاتھ اٹھائے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یہ نظر نہیں آتا۔ احسن اللہ علیک شیخ، بالنسبہ یہ جو افطاری کے وقت جب بات آ گئی ہے تو افطار کے لیے کیا کوئی خاص دعا منقول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جیسے کہ بسم اللہ کر کے تو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اس طرح کی کوئی دعا؟ افطاری کی دعا یہ جو ہے نا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کتب حدیث میں موجود ہے، اور اس دعا کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہیں یہاں سعودی عرب میں ہیں، ان کا ایک مضمون ایک عرصہ ہوا ہے، وہ شائع ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے پورے زور کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ یہ دعا جو ہے یہ متکلم فی، یعنی اس پر کلام کیا گیا ہے، اس میں ذوق پایا جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرے عالم نہیں بلکہ عالم اسلام کے محدث ہیں، وہ ہیں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اسی دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اس دعا کی کچھ اور سندیں بھی ہیں، کچھ اس کی شاہد ہیں، شاہد روایات ہیں، مؤید روایات ہیں،
جن کو مل کر یتقوی بہا، یعنی ان کے ساتھ مل کر یہ جو ہے وہ قوت اختیار کر جاتی ہے. تو یہ دعا جو ہے اس معنوں میں یوں کہیں کہ اس کے صحیح اور متکلم فی ہونے میں اختلاف ہے، مختلف فی ہے کہ صحیح ہے یا متکلم. ایک طرف ایک صاحب نے بالتحقیق لکھا کہ یہ ضعیف ہے، دوسرے محدث کہہ رہے ہیں کہ اس میں قوت، اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی معیدات اور شواہد کے ملنے کے بعد یہ قوت اختیار کر جاتی ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا کے دو جملے ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ہمارے پاکستان انڈیا میں جو دعا مروج ہے وہ 4 جملوں پر مشتمل ہے. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ جو ریشم کے بہترین کپڑے میں ٹاٹ کا پیوند لگایا گیا ہے، یہ نہ ہو تو بہتر ہے. اگر کوئی دعا کرے تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جو کہ یوں کہیں کہ بعض محدثین کے نزدیک ثابت ہے. یہ کیا کہ کسی نے اختلاف کیا، لیکن بعض محدثین، علامہ البانی رحمۃ اللہ جیسے نقاد حدیث محدث جو ہیں، ان کے نزدیک یہ ثابت ہے، تقویت اختیار کر جاتی ہے. تو ان کے نزدیک یہ 2 جملے ہیں. ہم نے وہ بھی 4 بنا لیے، اپنا حصہ بھی ہم نے داخل کر دیا اس میں کچھ. اور کہیں سے پیچھے نہیں رہتے ہیں. جی ہاں، جتنا ہوتا ہے اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں کچھ تھوڑا لمبی چاہیے. اور دوسری دعا جو ہے نا وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا بھی افطاری کے وقت کی ہے، اور یہ دعا سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ پہلی والی دعا جو ہے نا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو وہ ہے افطار کرنے سے پہلے. بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس دعا کے بارے میں کہا کہ یہ کچھ کھا پی کے ہے، بسم اللہ کر کے کھجور کھائیں، پانی کا جوس کا گلاس پئیں، اور اس کے بعد کہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کیونکہ یہ دعا کہہ رہی ہے، دعا بتا رہی ہے ذهب الظمأ، پیاس گئی، اور وابتلت العروق، انتڑیاں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ہمارا اجر جو ہے روزے کا وہ ثابت ہو گیا انشاءاللہ اللہ کے پاس. تو اگر اس کو ان معنوں میں لیا جائے تو یہ واقعی کچھ کھا پی کے دعا مانگنے والی جگہ ہے. جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی پیاس گئی اور ابھی انتڑیاں تر ہو گئیں اور ابھی ہمارا، یہ دعا ہے اللہ نے پیاس کو دور کر دیا، اللہ پیاس کو دور کر دے گا، اللہ انتڑیوں کو تر کر دے گا، اللہ ہمارے اجر کو ثابت کر دے گا. اس کا تعلق آج سے نہیں ہے، یہ آئندہ کل سے ہے، یعنی قیامت کے محشر کے وقت سے ہے. تو کوئی بھی شکل ہے، یہ دونوں دعائیں ہیں، اور زیادہ بہتر، زیادہ قوی تر دعا جو ہے وہ ذهب الظمأ والی ہے، اور اللہم لک صمت والی جو ہے وہ متکلم فی ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ملکوں میں اضافہ کیا گیا، تو ویسے جب ہم کھانا کھاتے تو بسم اللہ ثابت ہے، اللہ بسم اللہ والا برکت اللہ، وہ بھی بسم اللہ ثابت ہے، بسم اللہ ہے وعلی برکت اللہ نہیں، صرف بسم اللہ نہیں. وہ لوگ جو وہاں پڑھا لیتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ثابت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا بنیا بسم اللہ. کھانا کھانے لگے تو حضرت انس خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے نا وہ صحن میں، ظاہر ہے کہ وہ صحن تو پلیٹ ہوتی ہے، ہماری پلیٹ تو چھوٹی سی ہوتی ہے، عربوں کی پلیٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور سارے لوگ مل کے اس کی کھانا کھاتے ہیں، جو بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ کانت یدی تطیش فی الصحن. شیخ غالباً عمر بن سلمان، جی غالباً عمر بن سلمہ ہے، عمر بن سلمہ ممکن ہے وہ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے نا وہ پلیٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کچھ ادھر سے کھانے میں، یعنی ایک جگہ سے نہیں کھا رہے تھے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا بنیا، اے بیٹا، سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کھاؤ. سم اللہ وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
वकुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे सामने है उससे खाओ। तो खाने के लिए बिस्मिल्लाह कहना जो है वो इतना साबित है, बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये कलिमात जो हैं वो हमारी नजर से नहीं गुजरे। अलबत्ता अगर शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु जब याद आ जाए तो उस वक्त ये कह ले, तो ये साबित है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अहसनुल्लाह अलैकुम शेखना। अब मैं समझता हूँ कि हस्बे वादा माइक देना चाहिए अपने नाजरीन को, और अब मैंने खिड़की खोल दी है। जीशान अहमद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, बड़े जकी हैं माशाल्लाह, और इन्होंने हाथ पहले से उठा रखा था कि जैसे खुलेगी खिड़की मैं पूछ लूंगा। हाँ जीशान साहब पूछिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ज़कात के मसले से मेरा ये सवाल था शेख कि अगर कोई ज़कात के जेवर जो औरतों के पास होते हैं जेवर, वो तोहफे में हो या शादी वगैरह मिले हों, या ऐसा इरादा ना हो कि वो माल जमा करने के लिए लिया गया हो किसी का, और सिर्फ वो पहनने के लिए हो, या ऐसे कुछ जेवरात हों जो पहने जाते हैं, तो क्या उस पे ज़कात होगी या नहीं होगी? इस पे जरा वजाहत कर दें। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि जेवरात किसी ने तोहफे में दिए हों या अपने पैसे से खरीदे हों, तोहफे में दी गई चीज जो है वो भी मिल्कियत में आ जाती है, और अगर किसी ने अपने पैसे से खरीदा है तो बिल औला वो मिल्कियत में आ जाती है। ये दोनों चीजें जो है वो हमारी मिल्कियत में आ गई, वो हमारी हो गई। अगर हमारे पास वो 1 साल के लिए पड़ी रहें, तो अगर जेवरात की शक्ल है और जेर इस्तेमाल है, उसके बारे में बाज अहले इल्म कहते हैं कि उस पर ज़कात नहीं है। यानी जो इस्तेमाल में आ रहे हैं और कभी कोई मांग कर भी ले जाता है, कहते हैं जी उसकी ज़कात निकल गई, किसी ने मांग कर लिया और पहन लिया, उसकी वही ज़कात है। जबकि दूसरे उलमा, जिनमें से अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आज़म हैं, साबका मुफ्ती आज़म सऊदी अरब के, उनका और बहुत सारे दीगर उलमा का फतवा ये है कि सोना चाहे पहना जाता हो चाहे बनवा के रखा हुआ हो, यानी दोनों शक्लों में ये बहर सूरत एक प्रॉपर्टी है, और बहर सूरत इससे कभी ना कभी लोग काम ले लेते हैं। जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता है तो अमूमन लोग अपना सोना जो है वो बेच लेते हैं। बीवी, मियाँ बीवी एक ही तो होते हैं, जब शौहर को जरूरत होती है, ऐसी शायद ही कोई बीवी हो के कहे कि मरते हो मरो, जीते हो जियो, मैं तो तुम्हें सोना नहीं दूंगी। अमूमन बीवियां शौहरों का हाथ बिठाती हैं और वो ऐसे मौकों पे दे देती हैं, और शौहर जो है अगर नेक नीति से लें कि मैं आपको बनवा दूंगा, दिलवा दूंगा, और वो अल्लाह ताला की मदद से दिलवा भी देते हैं, ऐसा होता रहता है। तो जब ये इस शक्ल में हमारी प्रॉपर्टी होते हैं तो हमें चाहिए कि इनकी ज़कात अदा करें। बाज जगह ऐसी हैं कि शौहर जो है वो ज़कात अदा नहीं करते, कहते हैं भाई ये तुम्हारा सोना है तुम अदा करो। ठीक है, जिसके पास है, जिस पर ज़कात बनती है वो तो बीवी है। बीवी अगर अर्निंग पर्सन नहीं है, वो कमाई नहीं करती, वो सर्विस नहीं करती, उसके पास पैसा नहीं है, तो शौहर को चाहिए अदा कर दे। नहीं तो बीवी अपने सोने का 40वां हिस्सा, चाहे किसी सट को खराब करके क्यों ना करना पड़े, वो निकालना पड़ेगा। यानी उसके पास सोना है 80 तोले सोना है, तो उसमें से 40वां इतना कितना निकलेगा? सीधी सी बात है कि वो 2 तोले निकल आएगा। अब 2 तोले का कोई पीस, वो कान की बाली है, वो माथे का है, पाँव का है, हाथ का है, कोई भी जेवर है, वो 40वां हिस्सा उसमें से निकाल के दे दे। बट के बाद उलमा ने, हमारे फाजिल साथियों ने ये तक भी कहा है कि चाहे कुछ भी होता रहे, औरत को चाहिए कि अपने जेवर में से ज़कात निकाले, ताकि जेवर की मालियत या जेवर का वजन जो है वो बढ़ता न रहे बल्कि घटता रहे, और उसमें से ज़कात ही सारा उससे न खा जाए। तो ये एक मशवरा है, अलग बात है। लेकिन सोना जो है इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, और जो वाक़यात मिलते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ख़वातीन को बच्चियों के हाथों में सोना देखा तो पूछा कि क्या ज़कात अदा करती हो। वो हदीस उन पे अगरचे बाद अहले इल्म ने कलाम किया है, लेकिन जहाँ तक अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, उनका फतवा ये है कि सोना ज़ेरे इस्तेमाल है या नहीं है।
آپ کی ملکیت میں ہے, آپ کے پاس ہے, بسکٹ ہے تب, زیورات کی شکل میں ہے تب, گلے میں پہنے ہوئے ہیں تب, اور الماری میں رکھے ہوئے ہیں تب, ہر حال میں اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ یعنی 75-80 گرام سے زیادہ ہو جاتا ہے, نصاب کو پہنچ جاتا ہے, تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتنا سونا بھی گھر میں ہو اور پھر زکوٰۃ بھی نہ دی جائے. یہاں ایک بات اور میں اضافہ کر دوں, بعض گھروں میں سونا کافی ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, کہتے ہیں جی یہ 7 تولے میری چھوٹی بیٹی کا ہے, یہ 7 تولے منجلی کا ہے, یہ 7 تولے بڑی کا ہے, یہ 7 تولے میری بیوی کا ہے, یہ 7 تولے اماں حضور کا ہے, یہ 7 تولے میری ایک بہن کا. گھر میں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ماں ہے, بیوی ہے, ہر کسی کو 7 کر کے دے کے یعنی نصاب سے نیچے رہے ہر کسی کا, اور زکوٰۃ مار جاتے ہیں, جبکہ یہ غلط بات ہے. گھر میں ہے نہ بہن کا, نہ بیوی کا, نہ بیٹی کا, نہ ماں کا, جب گھر میں ہے ضرورت پڑے تو وہ سب سے لے سکتا ہے, کیونکہ اصلاً مالک جو ہے وہ یہی ہے. بیٹیاں بیچاریاں جب اب شادی کر دیں گے اپنے گھر میں لے جائیں گی تو اس کے بعد اس کے شوہر پر یا اس بیٹی پر فرض ہو جائے گا. ابھی آپ کے گھر میں ہے, جب تک وہ بیٹی آپ کے گھر میں ہے وہ سونا آپ کا ہے, آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے. اور 7 کر کے رکھنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ سونے کی اس زکوٰۃ ختم ہو گئی. سارے گھر کے سونے کو اکٹھا کر کے بیٹیوں کا, والدہ کا, بیوی کا, بہنوں کا, ان پر جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ادا کرنا واجب ہے. حسن اللہ علیکم شیخ, جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں, تو میں ایک اعلان کر دوں کہ ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پہ ہیں, میرے خیال سے فیملی والے بھی ہیں. تو ہمارے یہاں ایک کورس چلتا ہے ہر سنڈے سے لے کے ویڈنسڈے تک. اس ہفتے جو چل رہا ہے وہ ہے العلاقات الاسریہ, خاندانی تعلقات. آج اس کا 3را دن ہے, تو میں آپ سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اس کے اندر جوائنٹ ہو جائیں. سیم لنک ہوگا. پہلے ہم کلاس چلاتے تھے 9 سے 10, لیکن ہم نے اس کو کر دیا 8 سے 9, مطلب سعودی ٹائم 8 سے 9 اور انڈیا کا ٹائم ہو گیا 10:30 سے 11:30. تو آپ لوگ اس کے اندر شریک ہوں. 8 بجے پاکستان کا بھی بتا کیا کریں, پاکستان کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. ہاں پاکستان میں 2 گھنٹہ پیچھے, تو اس کو مائنس کر لیں اتنا ہی. 2 گھنٹے 8 کا مطلب یہاں سے 2 گھنٹے پاکستان پیچھے ہے اور 2.5 گھنٹے انڈیا پیچھے ہے. ہاں جی. تو وہی پاکستان میں 10 سے 11 اور انڈیا 10:30 سے 11:30 اور سعودی میں 8 سے 9 انشاءاللہ. شیخ ایک سوال آیا, کسی بھائی نے کوٹ کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہ رکھے اور اسے اپنے لیے حلال سمجھے, حالانکہ اسے اس کی حرمت کا علم بھی ہے, تو اسے قتل کرنا واجب ہے. کیا یہ نسبت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف صحیح ہے, اور کیا یہ بالکل درست ہے؟ ہماری نظر سے تو ایسی کوئی بات نہیں نکلی, لیکن اگر کوئی روزے نہیں رکھتا اور روزے کا انکار بھی کرتا ہے تو وہ یقیناً مرتد شمار ہوگا, وہ اسلام سے خارج شمار ہوگا. اور اصولی طور پر مرتد کی سزا جو ہے وہ سزائے قتل ہے. یہ تو ایک معروف قاعدہ ہے. شیخ الاسلام نے نہ بھی کہا ہو تب بھی وہی بات ہے, کہا ہو تب بھی وہی بات ہے. نماز کے بارے میں یہ فتویٰ معروف ہے نا ائمہ کا, کہ اگر کوئی بے نماز ہے پکا, جس کو پکا بے نمازی کہتے ہیں, اور صرف بے نمازی نہیں بلکہ وہ نماز کا انکار, اس کی فرضیت کا انکار, رکنیت کا انکار بھی کرتا ہے, تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے. بعض نے کہا کہ اس کو جیل میں بند رکھا جائے, اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے معاف کر دیا جائے, اگر توبہ نہیں کرتا اسی پر مصر رہتا ہے تو اسے مرنے دیا جائے, جیل میں ہی سڑ جائے, مر جائے. اور یہ رمضان کا روزہ جو ہے, جس طرح نماز اسلام کا رکن ہے, اسلام کا ایک پلر ہے, اسی طرح روزہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے. اگر کوئی آدمی روزے کا انکار کر لیتا ہے, روزہ نہیں رکھتا اور انکار بھی کرتا ہے کہ روزہ نہیں ہے, روزے کی رکنیت کا, فرضیت کا انکار کرے, تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور مسلمان ہو کر اسلام سے خارج ہونے والے کو صرف کافر نہیں بلکہ مرتد شمار کیا جاتا ہے. اور مرتد کی سزا جو ہے وہ معروف ہے. مرتد کے بارے میں تو قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا کہ جو شخص اسلام لا کے مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا سزائے موت. قرآن بھی کہہ رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہہ رہا ہے, اور اس پر تمام اہل علم جو قابل اعتماد اہل علم ہیں
اب درمیان میں ایک پارٹی گھس رہی ہے اسلام کا نام لے کے، جو ساری سزاؤں کو ہی ختم کرنے کے چکر میں ہے، جو پرویزی کہلواتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیں آپ، چونکہ اسلام کے کھاتے میں وہ بلا وجہ کا ایک شمولیت والی بات ہے۔ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام کے قابل اعتماد علماء ہیں ان سب کے نزدیک مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اس اعتبار سے تو سزائے موت والی بات صحیح ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہاں کہا اور کن الفاظ میں کہا ہماری نظر سے وہ نہیں گزرے۔ حسن اللہ علیکم شیخ نے ایک سوال آیا ہے کہ ہندوستان سے کہ ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ مرحوم کے لیے بخش سکتے ہیں یا نہیں، اور وہی قرآن ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ مطلب دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی مل جائے اور اس کو اٹھا کر کے ہمارے جو لوگ جا چکے ان کو بھی دے دیں، اور یہ جو قرآن خوانی کا سلسلہ چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی سب سلسلہ ہے، تو شیخ وہ اس کے بارے میں کچھ قرآن خوانی، جی قرآن خوانی کا معنی، یہ خوانی خواندن فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی تلاوت کرنا۔ جی قرآن خوانی تو جائز ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ کل آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ ہے، جس نے کل یا پرسوں پڑھی تھی آپ نے، جس نے ایک بھی حرف قرآن کا پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور اسی میں ہے، اس لیے خود سنن ترمذی کی حدیث ہے، ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن خوانی کہیں تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن قرآن خوانی کا انداز جو ہمارے پاک و ہند میں اختیار کر لیا گیا ہے کہ باقاعدہ حلقہ بنایا جاتا ہے، کہیں اجتماع کیا جاتا ہے، کہیں مسجدوں میں نمازیوں کو لے آتے ہیں، کہیں مسجدوں کے مدارس سے بچوں کو لے آتے ہیں، کہیں محلے کی خواتین کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور وہ قرآن خوانی کا انداز کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں مٹھائیاں، بوندیاں اور بریانیاں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب قرآن خوانی اگر تو لغوی معنی میں لیں تو وہ قرآن پڑھنا ہے، تلاوت ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو یہ انداز جو ہے یہ سلف صالحین امت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ تک کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بالکل تازہ قسم کا ایک عمل ہے، اور اس عمل کے بارے میں آپ کو تو یقیناً پتہ ہوگا، ہمارے سامعین، ناظرین، مشاہدین جو بھی ہیں ان کے بارے میں بھی، ان کے بھی علم میں یہ بات آ جائے، اور ان کو بھی یقیناً پتہ ہوگا، کچھ لوگوں کو خاص طور پر جو مطالعہ رکھتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ یہ قرآن خوانی کے حلقے اور یہ سلسلہ ہوتا ہے، ان کے بانی، ان کے بالکل مؤسس پہلے شخص جو ہیں وہ ہیں فاضل بریلوی احمد رضا خان۔ احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ اس قرآن خوانی کے خلاف ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ خلاف ہیں اور وہ ہی کرتے، ان کے ماننے والے کرتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اجرت لے کر قرآن خوانی کروائے تو قرآن خوانی کرنے والا بھی گناہگار ہے اور کروانے والا بھی گناہگار ہے۔ اب جو مستفتی ہے یا سائل ہے یا ان کا مرید ہے، اس نے کہا کہ سرکار اگر اجرت طے نہ ہو، یعنی اجرت طے نہیں کی گئی کہ قرآن خوانی میں آؤ تو ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے، اور یہ اجرت ظاہر ہے کہ جو روزانہ یا ہفتے مہینے میں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے ان پہ اجرت طے نہیں ہوتی، لیکن اجرت طے ہوتی ہے ایک جگہ کہ آپ نے شاید دیکھا ہو، بعض لوگ قبرستان پر اپنے نئے فوت شدہ بزرگ یا جو بھی کوئی عزیز ہے کسی کا، اس کی قبر پر خیمہ لگوا دیتے ہیں، اور خیمے میں لائٹیں یہ وہ سارا انتظام ہو جاتا ہے، اور ایک قاری صاحب 40 دن کے لیے وہاں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب قاری صاحب نے وہیں رہنا ہے، وہیں سارا وقت جو ہے انہوں نے سونا ہے یا تلاوت کرنی ہے، کھانا ہے یا تلاوت کرنی ہے، یہی کام رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 40 دن کے لیے قاری صاحب جو اس جگہ رہیں گے، کیا وہ قاری صاحب لکڑی کے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے؟
یا ان کے پچھلے جو بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ہیں کیا وہ نہیں کھاتے پیتے؟ ان کو تو 40 دن کا معاوضہ چاہیے ہی چاہیے، اور وہ طے ہوگا۔ معاوضہ طے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی شکلوں میں عام جو اجتماع ہوتا ہے اس میں معاوضہ طے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر معاوضہ طے نہ ہو تو، یہ مرید کا سوال ہے دوسرا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ طے ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شیرینی بٹے گی تو بھی دونوں گناہگار ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ طے ہو کہ شیرینی بٹے گی، اس کے بارے میں میرا خیال ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن خوانی کے بعد مٹھائیاں ہوتی ہیں، قرآن خوانی کے بعد بریانیاں ہوتی ہیں، قرآن خوانی کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی جی۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ قرآن خوانی کے بعد یہ کام ہوں گے تب بھی دونوں گناہگار ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ہی پرخلوص کوئی محلے والے کہیں ہو جائیں گے کہ وہ نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں اور آ کے گھنٹہ ڈیڑھ ان کے گھر میں قرآن بھی پڑھ کے جائیں۔ ایسے لوگ اب کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ دونوں شکلیں جو ہیں، اگر اجرت پر ہے تب بھی گناہ ہے، اور اگر اجرت پر نہیں ہے صرف کھانے پر ہے تب بھی گناہ ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا قرآن کے پڑھنے کا ثواب کسی کو جاتا بھی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں معروف ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کوئی کسی کو کسی کام کی طرف دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ استاد ہے، اس نے بچے کو پڑھانا شروع کیا، قرآن کریم میں حفظ کرا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، جب تک بچہ قرآن پڑھے گا استاد کو ثواب ملے گا، حافظ ہے تب ملے گا، ناظرے والا ہے تب ملے گا۔ اسی طرح والدین ہیں، انہوں نے بچے پر خرچ کیا، بچے کے حافظ کو، بچے کے استاد کو فیس دیتے رہے اور اسے قرآن پڑھایا، قرآن سکھلایا، اس والدین کو، ان والدین کو بھی ثواب جائے گا بچے کے پڑھنے کا۔ اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ والد نہیں ہے، بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کو ثواب جائے گا۔ جنہوں نے قرآن پڑھانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے، ان کو بغیر نیت کیے، بغیر یہ کہے کہ یا اللہ میرے اس قرآن کا ثواب ان کو بھی اور مجھ کو بھی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آدمی کسی پر محنت کرتا ہے، اچھا سکھلاتا ہے، وہ جب اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب سکھلانے والے کو بھی جائے گا، کرنے والے کو بھی ہوگا۔ اور ہمارے یہاں تو بڑا عجیب انداز اختیار کیا جاتا ہے شیخ، کہتے ہیں کہ جہاں سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں کہیں گے کہ سارے لوگ بھائی جس نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جی ایک سپارہ ہو گیا قاری صاحب۔ اب وہ قاری صاحب یا جو ان کے رئیس بیٹھے ہیں وہ اپنا سپارہ ان کو جمع کراتے ہیں، ایک ایک کر کے سب نے قاری صاحب کو جمع کرایا۔ اب یہ قاری صاحب کے پاس پورا لگیج آ گیا اور اس کو اب پارسل کا سسٹم جو ہے وہ قاری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی عجیب قسم کا ایک ڈیزائن بنایا گیا ہوا ہے کہ وہ قاری صاحب اب اس کو اس مردے کی طرف پارسل بھیجتے ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں بالکل لا یعنی، بے دلیل، بے ثبوت، بے اصل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ کوئی میرے ساتھ وہ آخر میں کوئی بات نہیں کر پائیں، اگر وہ کوئی بات کرتی تو مجھے صدقے کا حکم دیتی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے، میں والدہ کی طرف سے وہ صدقہ کر دوں، تو کیا وہ پہنچے گا؟ یعنی اس کا ثواب اسے پہنچے گا؟ اس سال ثواب کی شکل آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچے گا۔ بات ختم ہو گئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کرنا پڑا کہ پہلے میری ملک کرو اور پھر میں آگے پارسل کرتا ہوں۔ یہ انداز ہمارے ان خاص طبقہ کے علماء کہہ لیں، مولوی حضرات کہہ لیں، قاری حافظ حضرات کہہ لیں، انہوں نے یہ انداز اسپیشل اختیار کیا اور اس کے پیچھے کھانے پینے کا دھندا ہے۔ سنت رسول اس سے بالکل ہی بری ہے اور الگ ہے۔ جی شیخ۔ السلام علیکم شیخنا، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب اب تو صرف 5 منٹ بچا ہے اور ماشاءاللہ انگلیاں تو عماد نے 2 اٹھا رکھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں بولنا کچھ مناسب نہیں، ان کو دے ہی دیتے آج اپنا وقت ہم۔ تو عماد صاحب ہم سوال پوچھے، 2 انگلی اٹھا رکھی ہے انہوں نے۔ مجھے لگتا ہے کہ کلاس میں جب یہ پڑھتے رہوں گے تو کافی ماشاءاللہ چالاک ہیں، کیونکہ
گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ جس کو لینا ہے، تو دو دو ہاتھ سب اٹھا دیتے ہیں کسی چیز کی موافقت میں. تو ماشاءاللہ سے اذان اماد صاحب کا مائک کھول دے رہا ہوں شیخ جی. اذان اماد صاحب جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ علیہ السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب 2 انگلیاں اس لیے کھڑی کی تھی کہ 2 سوال تھے مختصر. ایک سوال کریے، ایک سوال ٹائم نہیں ہے. اچھا جی ایک سوال چلے آپ اجازت ہے اگلی مرتبہ کے لیے رکھ لیجیے. جی جزاک اللہ خیر. پہلا سوال یعنی ایک ہی سوال یہ ہے کہ شکرانے کی جو نماز ہوتی ہے نوافل یا صلاۃ حاجات، یہ کیا مطلب صحیح طریقہ ہے، سنت سے ثابت ہے؟ ہمارے پاس تو مطلب شکرانے کی نماز ادا کی جاتی ہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا تو اب ہم شکرانے کی نماز پڑھیں گے. جتنا مجھے پتہ ہے وہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سجدے کی صورت میں، سجدہ شکر کرنا چاہیے. تو اس کی کیا دینی حیثیت ہے؟ آپ پلیز بتائیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. جہاں تک تعلق ہے نا شکرانے کی نماز کا، تو اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے. پہلی بات یہی کہ شکرانے کا سجدہ ہے، سجدۃ الشکر، اور سجدۃ الشکر ثابت ہے. اور اسی طرح سجدہ تلاوت ثابت ہے. سجدہ تلاوت کریں. سجدہ سہو ہے وہ تو خیر نماز کے اندر ہی ہوتا ہے. سجدہ تلاوت نماز کے باہر ہے، اور سجدہ شکر نماز کے باہر ہے. اور جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں شکرانے کے طور پر اتنے نفل پڑھوں گا، وہ شکرانے کی نماز نہیں ہے. اصل میں وہ نظر ہے، وہ جس کو منت ماننا کہتے ہیں نا، وہ نظر ہے. نظر مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں جو لفظ اگر ہے نا وہ شرط رکھ دی گئی. اللہ کے ساتھ بھی شرطیں لگانے سے ہم باز نہیں آتے نا، کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام تو نے کروا دیا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں. شیخ لوگ نظر بھی وہ مانتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہو. اب 100 نفل پڑھنے میں کیا خرچہ آئے گا؟ 2-4 راتوں میں 20-20 30-30 کر کے مکمل. یہ نظر نہیں مانی کہ کچھ پیسے بھی خرچ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پیسے خرچ کرنے والوں کی نظر کے بارے میں کہا ہے کہ نظر کام تو کوئی نہیں کرتی. نظر مانیں گے نا کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اس سے اللہ رب العزت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت ہماری ان رشوتوں پہ نہیں چلتا، وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے. اللہ رب العزت نے جو کرنا ہے وہ وہی کرے گا. آپ نظر مانیں نہ مانیں جو چاہیں کریں. البتہ اس سے بہتر اور افضل شکل یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں پہلے صدقہ کریں اور پھر دعا مانگیں، یا اللہ میں اس کام کا حاجت مند ہوں. اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرے گا. جہاں تک تعلق ہے یہ نظر کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کوئی کام نہیں کرتی سوائے اس کے کہ بخیل آدمی کی جیب سے یہ پیسے نکلوا لیتی ہے. اب بخیل آدمی کی جیب سے پیسے تو تب نکلیں گے نا جب یہ پیسے والی نظر مانے گا. اور جو اماد صاحب کہہ رہے ہیں وہ پیسے والی ہے نہیں، وہ 100 نفل والی ہے. اس میں نہ پیسہ نہ ہنگے نہ پٹکڑی اور نہ چوکا. ایسی نظر جو ہے. جماعت صاحب صلاۃ حاجہ کو کل رکھیں، میرے خیال سے وہ عامل کھڑا ہوا ہے وہاں پہ بند کرنے کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کنٹینیو آتے بھی ہیں، اور آپ لوگوں سے یہی گزارش میں کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اتنے عظیم ہیں اور ہم لوگ کم آتے ہیں. یعنی ہم لوگ گویا کی بہت کم ہیں لوگ یہاں پہ، لیکن یہ خیر ہے انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا. میری الحمدللہ شیخ صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. ہاں جی، تو وہ یوٹیوب پہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ صاحب کے جوہد کو قبول فرمائے، اور آپ سارے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے. اور ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ 8 بجے آج سعودی ٹائم سے ملاقات کریں گے. ٹاپک بہت اہم ہے. کل تقریباً 35-40 لوگ آئے تھے، سارے کیمرے بند تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے فیملی بیٹھی ہوئی تھی. اور باتیں دونوں کی میں کرتا ہوں، میاں اور بیوی کے ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبینا